ماشاء اللہ، بہت خوب۔ میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ موصوف نے عربی زبان کے اندر جو تقریر آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، چونکہ عصر حاضر کے اندر مدارس اسلامیہ، ان کی اہمیت، ان کے اغراض و مقاصد، اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے لیے اس کا تحفظ اور بقا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہم وہ سمجھ سکیں۔ محترم حضرات، دین اسلام کی حفاظت اور دین اسلام کے تمام شعبوں کو جو پانی مل رہا ہے، جہاں سے ان کو سینچا جا رہا ہے، ان کے تمام ضروریات کا تکفل مدارس اسلامیہ سے ہوتا ہے۔ جتنے بھی شعبے ہیں اور دین اسلام کے خلاف باطل کے جتنے منصوبے اور پلان دنیا میں آتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، قرآن کریم کی تعلیمات کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے اسلام کے اثر کو اہل دنیا سے ختم کرنے کے لیے، ان تمام میدانوں کے اندر ان دشمنوں کا اور ان عناصر اسلام کے خلاف چلنے والے جو منصوبہ بند پلان ہیں، ان تمام لوگوں کا مقابلہ کرنے والے جو افراد، جو رجال تیار ہو رہے ہیں، وہ مدارس اسلامیہ سے تیار ہو رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہو، امامت و خطابت کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر دین اسلام کے پہنچانے کا شعبہ ہو، احکام اسلام سے ساری دنیا کو، مسلمانوں کو روشناس کرنے کا مسئلہ ہو، دارالافتاء ہوں، جدید فقہی مسائل کو سمجھنا اور نئے نئے آنے والی چیزوں کو اسلام کے مطابق انہیں بتلانا، یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں ان مدارس اسلامیہ میں پلنے والے، یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے، یہاں پڑھنے پڑھانے والے ہی افراد ہیں جو دین کی ان تمام بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کو، اور خاص طور پر اس ملک کے مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا اسلام اس ملک کے اندر، ہماری تہذیب و ثقافت اس ملک کے اندر، ہماری نماز، ہماری دین کی دعوت، ہماری تبلیغ، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہمارا پہناوا، اور اسلام اپنی شکل و صورت کے اندر اگر اس ملک کے اندر اور اس دنیا کے اندر باقی ہے تو ان کے حفاظت کا ضامن مدارس اسلامیہ ہیں، اور مدارس اسلامیہ جب تک باقی ہیں تب تک ہم اپنے اسلام پر قائم دائم ہیں۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کو تحفظ دینا، ان کو تعاون پیش کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ اور میں یہ صاف طور پر کہتا ہوں، قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں، آپ کا یہ کام دین کی نصرت ہے، اور آپ کا یہ کام اس آیت کے زمرے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے، اللہ کی دین کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی نصرت کرے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ یہ مدارس اسلامیہ، یہ علماء اسلام، یہ حفاظ کرام، یہ اسلام کے تمام شعبوں میں جا کر کے مسلمانوں کی تمام اسلامی اور دینی ضروریات کے اندر پہنچ کر کے ان کو اسلامی تعلیمات کی تمام خدمات بہم پہنچا رہے ہیں۔ یہیں سے اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور بلا شک و شبہ اسلام ان مدارس اسلامیہ کی چہار دیواری کے اندر محفوظ ہے، اور یہیں سے اسلام کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، اور یہیں سے صحیح معنوں کے اندر اسلام کی سچی تعبیر، قرآن کریم کی صحیح تفسیر اور احادیث اسلامیہ کی وہ تشریح کی جا رہی ہے جو جمہور اہل اسلام اور جمہور علماء اسلام کے عین مطابق ہے۔ اس لیے ضرورت ہے
कि हम बिला शक व शुबहा मदारिस इस्लामिया की इन खिदमात को सराहें, इन्हें अपनी सर आँखों पर रखें और इनकी खिदमत को, इनके ताउन को नुसरत दीन इलाही तसव्वुर करें और इस ईमान और अक़ीदे के साथ मदारिस इस्लामिया के तमाम बुनियादी ज़रूरतों को हम पूरा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस इक़दाम की बुनियाद पर हमारी नुसरत करेगा, हमारे कदमों को जमाएगा और दुश्मन इस्लाम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आइए मैं अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाता हुआ ले चलूँ और आप हजरात के सामने कुरान मजीद और जदीद साइंस के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में मोहम्मद अयान इब्न अज़ीज़ुर रहमान मौसूफ़ आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। My beloved brothers, first of all I would like to welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic of my today's talk is the glorious Quran and modern science. In fact, it is a burning topic of the time being which should be discussed seriously and formally. My dear dignitaries, nowadays, the most common question that arises in our mind that what's the connection between the glorious Quran and modern science? What's the relation between them? And what is the Islamic approach to the science? So first of all, I would like to tell you that the glorious Quran is the last and final revelation of Allah subhanahu wa ta'ala, which was revealed by the last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The glorious Quran claims that it's the word of Almighty Allah, and each and every words of the glorious Quran are the words of Allah. No changes have ever been made in it, nor anything is missing from it. But for any book to claim that it's from God, for any revelation to claim that it's from Allah, it should stand the test of time. My dear fellows, previous 100 years ago, it was the age of miracles. But the glorious Quran itself is a miracle of miracles. And 1000 years back, it was the age of literature and poetry. Muslim and non-Muslim, every literature claims that the glorious Quran is the best of Arabic literature on the face of the earth. But today, it's neither the age of miracles, nor the age of literature, nor the age of poetry. But it's the age of science and technology. That's why I would like to tell you that what's the connection between the glorious Quran and modern science. My dear friends, according to Albert Einstein, who was a great physicist and a Nobel Prize winner, he said, "The science without religion is lame and the religion without science is blind." But I would like to remind you that the glorious Quran is not a book of science or technology, but it is a book of Allah. And I would also like to remind you that many of the inventions, creations and discoveries were mentioned in the glorious Quran over 1400 years ago. Such as scientists say today that the light of the moon is reflected from the light of the sun, whereas it was mentioned in the glorious Quran over 1400 years ago. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Furqan, verse number 61, तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा. Blessed is he who placed there in the sky great stars and placed there a burning lamp and a luminous moon. My dear friends, today European philosophers and scientists say
that the earth stand in the center of the universe and every other body like sun, moon and star etc. move around it. Whereas it was mentioned in the glorious Quran over 1400 years ago. Allah says in Surah Anbiya, verse number 33, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. And it is who created the night and the day and the sun and the moon. All heavenly bodies in an orbit are swimming. My dear dignitaries, history is witness that Islam gave a lot to the world in terms of science, art, medicine, culture, literature, etc. Muslim doctors and scientists thought deeply over the Quranic verses and they discovered various new things. It's reported that our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that there is no disease for which has not sent a cure. Because of this hadith, many Muslims and scientists thought deeply over the Quranic verses and they discovered various useful medicines for treating different kind of illnesses, and they had been succeeded. My dear audience, at last I would like to tell you that Quran or authentic hadith do not need these sources to justify themselves. Rather than that, science and technology need these sources to justify themselves. My dear audience, here I conclude my speech. May Allah give us the real test of Quran and authentic hadith. Ameen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. MashaAllah, بہت اچھی. باغِ اردو تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں مدرسے کے ایک طالب علم محمد ارمان ابن ظہور شیخ. موصوف آئیں اور دنیا اللہ والوں کی نظر میں اس عنوان پر تقریر پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لائق صد احترام صدر ذی وقار اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام مہمانان اعظام پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری مائیں اور میری بہنوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان کی زبان پر بس ایک ہی چیز کا ورد اور ذکر ہے اور وہ ہے دنیا. ہر انسان کا دل دنیا کی خواہش سے بھرپور اور اس کے رنگینیوں کے احساس سے بھرپور اور اس کے سنگینیوں کے احساس سے بہت دور ہے. انسان کی ساری محنتیں اور مشقتیں حصول دنیا کے لیے وقف ہے. اس کے لیے نہ انسان دن دیکھتا ہے، نہ رات، نہ سخت دھوپ کا احساس، نہ ٹھنڈی کی پرواہ، حتیٰ کہ اپنے گھر کا، اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال نہیں، ماں باپ کی کوئی فکر نہیں، عزیز و اقارب سے کوئی واسطہ نہیں، تو پھر دین اور اس کے احکام کا اسے کہاں پاس ہوگا؟ قیامت، آخرت اور موت کی کیا فکر ہوگی؟ اس کا نتیجہ یہ کہ اپنے موت کے بعد والی زندگی کو سخت سے سخت بناتے جا رہا ہے، قبر کی زندگی کو اپنے لیے خطرناک سے خطرناک بناتے جا رہا ہے، اور آخرت میں اپنے لیے ذلت و رسوائی کا سامان اکٹھا کرتا جا رہا ہے. کیونکہ حصول مال و زر کی تگودو میں خاکی انسان ایسا اندھا بنا ہوا ہے کہ اسے احکام الہی سے کوئی سروکار نہیں، سنن رسول کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے، معاملات کو معاشرات کے متعلق حدیث کیا کہتی ہے، اولاً تو اس کا علم ہی نہیں، اور اگر علم ہے تو اس پر عمل نہیں. رشوت کھا رہا ہے اور دوسروں کو کھلا رہا ہے، سود کھا رہا ہے اور کھلا رہا ہے، کسی سے اس کا مال ناحق چھین رہا ہے تو کسی سے اس کی زمین ناحق چھین رہا ہے، اور مزید برآں اس کو اپنا بہت بڑا کارنامہ بھی سمجھتا ہے. حرام و حلال کی کوئی فکر نہیں، جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں.
اگر فکر ہے تو صرف اس بات کی فکر ہے کہ کس طرح میں بھی جلد سے جلد امیر کبیر بن جاؤں، کس طرح میں بھی دنیا داروں کی سب میں داخل ہو جاؤں، وہ کون سا شارٹ کٹ راستہ ہے کہ جس پر چل کر میں بھی کروڑ پتی اور ارب پتی بن سکتا ہوں، مجھے بھی اوروں کی طرح مالدار بننا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی کام بھی کرنا پڑے، چاہے وہ کام حرام اور خلاف شرعی ہی کیوں نہ ہو۔ تقریباً ہر انسان آج کل اس خبط میں مبتلا ہے، کیونکہ اس نے اپنی خواہشیں بڑھا لی ہیں، اپنی تمناؤں کی دنیا کو خوب وسیع کر لیا ہے، اپنے خوابوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ کر لیا ہے، اور ہر خواب کی تعبیر بھی اپنی خواہش کے مطابق چاہتا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ میرا بنگلہ اور میرا محل دوسرے مکانات سے عالی شان ہو، میرے گھر میں نوکروں چاکروں کی بڑی فوج ہو، میرا رہن سہن بود و باش اعلیٰ ہو، لوگ میرا شمار ہائی سوسائٹی کے افراد میں کرے، میرا کھانا پینا پر لذت ہو، غرض میری پوری زندگی اور پوری لائف پر تعیش ہو۔ اے امت مسلمہ کے غیور فرزندو، میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے؟ باری تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیا باری تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی حصول مال و زر جیسے لغو بیکار کاموں کے لیے پیدا فرمایا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں دنیا میں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہمارے پاس دوبارہ لوٹ کر آنا ہی نہیں ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کی ذات حکیم ایسے لغو اور بیکار کاموں کے کرنے سے منزہ اور پاک ہے۔ اس کا تو ہر کام اپنے اندر کوئی نہ کوئی حکمت و مصلحت لیے ہوئے ہوتا ہے، تو پھر اتنی بڑی کائنات اور اس کی اتنی ساری مخلوقات کو کیوں کر بیکار پیدا کر سکتا ہے؟ باری تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، چنانچہ ہماری غرض تخلیق اور مقصد ہستی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت اور پرستش کے لیے پیدا کیا۔ جن و انس کو پیدا کرنے سے میرا مقصد غرض فقط یہ ہے کہ وہ میرے احکام کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ میں نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو دستوری حیات ان تک پہنچایا ہے، اس پر چل کر اپنی پوری زندگی گزار دے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، تمہاری تخلیق کا مقصد مال و دولت کمانا نہیں ہے، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم دن رات کے 24 گھنٹے رزق و روزی کی جستجو میں مارے پھرو، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ تم خوب مال و دولت کما کر مجھے کھلاؤ پلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اگر تم میرے احکام کی تعمیل کرو، میری عبادت میں اپنے اوقات عزیز صرف کرو، مجھ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچائے رکھو، تو عمدہ سے عمدہ رزق میں خود تمہیں دوں گا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ سے خشیت اختیار کرتا ہے، اس کی خشیت اور ہیبت کی وجہ سے اپنی خواہشات کو پسے پش ڈال کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق مہیا کرتے ہیں جہاں سے اسے روزی ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام کے دنیاوی حالات اٹھا کر پڑھیے، شروع میں ان کے حالات دنیاوی اعتبار سے کتنے خراب تھے، کئی دن کے فاقے گزرتے تھے، بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کا پیٹ سے لگ جاتا تھا، اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کا بھیجا ہوا قانون اور دستور اپنے زندگی حیات میں داخل کیا، اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی کے مطابق میں اپنے آپ کو ڈھالا اور خود ایک چلتا پھرتا دین بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی مال و متاع سے اس قدر نوازا کہ ایک ایک کوڑی کے حضرات فقراء اور مساکین پر آنکھیں بند کر کے مال و متاع لٹانے لگے۔ برادران اسلام، آج ہم اس دنیا کے پیچھے لٹو بنے ہوئے ہیں، اس کے زلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں۔ اگر یہ حقیر مال و زر تھوڑی سی مقدار میں بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت ترین لوگوں میں شمار کرتے ہیں،
مال و دولت کا یہ نشہ ہمارے دل و دماغ پر ایسا خمار طاری کرتا ہے کہ ہمارے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، ہم گویا آسمانوں کی سیر کرنے لگتے ہیں۔ تکبر اور غرور ہماری ذات کا ایسا جزء لا ينفک بن جاتا ہے کہ ہم اپنے سامنے سب کو ہیج گردانتے ہیں۔ احکام دین کے ہمارے اندر کوئی اہمیت نہیں رہتی، ایک طرح کی فرعونیت ہمارے دل و دماغ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار منفرد انداز میں اس دنیا کی مذمت کی ہے اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، کسی جگہ ارشاد ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیاوی زندگی اور لہو و لعب کھیل تماشے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ کہیں ارشاد ہے کہ دنیاوی زندگی اس کا مال متاع اور برتنے کی چیز سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اس دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ان کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتے۔ ایسی بے وقات اور حقیر دنیا کے لیے اپنے اوقات عزیز کو ضائع کرنا، دن رات اس کے پیچھے خار ہوتے پھرنا، کہاں کی دانش مندی ہے؟ انسان اس دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آیا ہے، اس لیے ہمارے مد نظر صرف اور صرف آخرت ہی رہنی چاہیے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بشری تقاضے وابستہ کر دیے ہیں، اس لیے دنیاوی حصول کے ذریعے، دنیاوی مال و متاع کے حصول کے ذریعے کوئی چارہ کار نہیں، لیکن اس ضرورت کو ضرورت کی حد تک محدود رکھنا چاہیے۔ اسے مقصود اصلی بنا کر اسی کا ہو کر رہنا انتہائی بے وقوفی اور نادانی ہے، اس لیے بقدر ضرورت ہی مال و متاع کی کوشش کرنی چاہیے۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ ایک مسافر اور رہ گزر پردیس میں جا کر رہتا ہے۔ کوئی مسافر پردیس میں جا کر پکا گھر نہیں بناتا، بلکہ اسے عارضی مقام سمجھ کر اسی حیثیت سے اس میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہم دنیا میں مسافر ہیں، ہمارا وطن اصلی جنت ہے، وہاں کی زندگی کو پرسکون اور پرتعیش بنانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اس لیے ہمیں دنیا میں مسافر بن کر ہی رہنا ہے۔ برادران اسلام، یہ دنیا بے وفا ہے، اس کی سرشت میں بے وفائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس پر ہزاروں سال گزر گئے مگر یہ آج تک کسی کی نہ ہوئی۔ روزانہ اپنا ایک نیا شوہر بدلتی ہے، یہ بڑی ذلیل چیز ہے۔ جو کوئی اس کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن جو کوئی دنیا سے پیچھے بھاگتا ہے اس کی طرف رخ کر کے نہیں دیکھتا، اس کی طرف پش کر کے بھاگتا ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور اس کے قدموں میں آ کر گر جاتی ہے۔ آپ دنیا سے پیچھا چھڑا کر تو دیکھیں، اس سے بھاگ کر تو دیکھیں، پھر دیکھیے دنیا کیسے آپ کے قدموں میں آ کر گرتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے بچا کر اپنی لافانی محبت سے ہمارے دلوں کو معمور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے بڑے ہی سکون و وقار کے ساتھ ان طالبان علوم نبوت کے بیانات، تقاریر کو اور ان کے نعت و نظموں کو سنا ہے، جس سے آپ الحمدللہ بڑے ہی محظوظ ہوئے، جیسا کہ ہم سب نے اسے محسوس کیا ہے۔ یہ بچوں کا پروگرام مکمل ہوا، اب مزید آگے پروگرام کچھ اور ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں ہمارے درمیان میں دو انتہائی موقر اور بڑے ہی محترم علماء کرام ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے وعظ و نصیحت سے بھرپور استفادہ کریں گے اور بچوں کی دستار بندی کا خوبصورت نظارہ بھی دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان حضرات تک پہنچاؤں، خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے مدرسہ عربیہ نور العلوم مدنی مسجد کے ناظم حضرت مولانا رضوان احمد صاحب قاسمی
میں دعوت دیتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گرامی قدر سامعین، آج کا دن ہم اہل وسئی فاٹا کے لیے یقیناً فرحت بخش اور روح پرور دن ہے۔ آج کی یہ شام کس قدر سہانی اور خوشبوؤں سے معطر ہے، جس نے روح کو ایک نئی حیات، حرارت اور نئی تازگی و توانائی دے رکھی ہے۔ تمام لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کی لہر ہے، سب کے دل حوصلہ اور جذبات سے سرشار ہیں۔ حضرات گرامی، آج کی اس پر رونق بزم میں اور اس باوقار اسٹیج پر جن عالی مقام علماء ربانیین اور مہمانان اعظام کا ہم استقبال کرتے ہیں، وہ امت مسلمہ کا مخصوص طبقہ ہے۔ وہ نائبین رسول اور جانشین انبیاء ہیں، جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ و نگہبان اور علوم نبوت کے شارح اور ترجمان ہیں۔ میں آج کے اس اجلاس میں بصمیم قلب استقبال کرتا ہوں حضرت الاقدس استاد حدیث و فقہ و مفسر قرآن مفتی محمد احمد صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم کا، جو اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود اس حقیر سی دعوت پر دارالعلوم الاسلامیہ بستی سے یہاں تشریف لائے۔ اور اسی طرح میں استقبال کرتا ہوں حضرت الاقدس استاد حدیث و صدر مفتی دارالعلوم امدادیہ مفتی سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہم کا، جو اپنی بے پناہ مصروفیات اور غیر معمولی مشغولیات کے باوجود ہماری ادنا سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ حضرات کی تشریف آوری سے ہمارے دل منور اور مسرت و شادمانی سے لبریز ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے شکریہ کے بے حد مستحق ہیں فخر وسیع و نالہ سپارہ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب قاسمی محتمم مدرسہ اشرف العلوم انصاری نگر نالہ سپارہ، اور مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب امام و خطیب جامع مسجد وسیع گاؤں، اور دیگر معزز علماء کرام کا جو ہماری دعوت پر حاضر بزم ہوئے۔ اسی طرح ہم اپنے جملہ سامعین، حاضرین اور مقامی حضرات کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے اس جلسے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کیا۔ محترم حضرات، وسئی فاٹا صوبہ مہاراشٹر ضلع پال گھر کا ایک علاقہ ہے جس کی اکثر آبادی کی مدت تقریباً 20 سال ہے۔ جس وقت یہ علاقہ آباد ہونا شروع ہوا، اسی وقت کچھ دردمندان قوم و ملت نے نوجوانان وسئی فاٹا کی تعلیم و تربیت کے لیے مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے کی بھی بنیاد رکھی، جس کو مدرسہ عربیہ نور العلوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مدرسہ حالات و مسائل سے گزرتے ہوئے روز افزوں ترقی اور بلندیوں پر جھنڈا گاڑتے ہوئے آج اس مقام پر کھڑا ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ 20 سال قبل لگایا گیا یہ پودا الحمدللہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے، جو انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا اور اپنا پھل لاتا رہے گا۔ اب تک فارغ حفاظ کرام کی تعداد 62 ہو چکی ہے۔ 2 سال میں، یعنی اس سال اور پچھلے سال میں 2 سال میں 23 طلباء نے حفظ مکمل کیا ہے۔ یہ جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ مدرسے کا نام روشن کریں گے۔ مدرسے میں رہائشی طلباء کی تعداد 125 ہے، جن کے کھانے پینے کا، رہنے کا سارا انتظام مدرسے کے ذمے ہے، اور مکتب میں تعلیم کی مکتب میں طلباء کی تقریباً 380 تعداد ہے۔ ان تمام طلباء کی تربیت کے لیے 17 بااستعداد، صلاحیت مند، مخلص اور مشفق اساتذہ کرام موجود ہیں۔ اسی طرح اسی سال انگلش میڈیم اسکول کا قیام بھی عمل میں آیا ہے، جس میں 64 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ مدرسے کے شعبہ جات، مدرسے میں شعبہ ناظرہ، شعبہ حفظ قرآن، شعبہ علوم عصریہ، شعبہ عربی و فارسی اور شعبہ دینیات ہیں۔
ان تمام ضروریات کے لیے سالانہ صرفہ جو اس سال خرچ ہوا ہے تقریباً 45 لاکھ روپیہ ہے. اس میں جو تعمیری خرچ ہے وہ خرچ نکال دیا گیا ہے. جو مدرسے کا خرچ ہے جو بچوں پر صرف ہوا ہے وہ تقریباً 45 لاکھ روپے ہے، جو آپ حضرات کے تعاون سے الحمدللہ پورا ہوتا ہے. اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اپنے شایان شان نعم بدل عطا فرمائے. اب اخیر میں پھر سے تمام شرکاء کا شکر گزار ہوں اور اپنے ذمہ داروں کا کہ جنہوں نے اس پروگرام کی تیاری میں قدم بقدم حوصلہ افزائی فرمائی. اسی طرح آصف بھائی اور ان کی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں، اور مولانا اعجاز الحق صاحب، عبد الحمید صاحب، اسرار احمد صاحب لیاقت ٹمبر مارٹ، الحاظ امتیاز احمد صاحب سپارہ فاٹا، الحاظ جمیل احمد صاحب دھمال نگر. ان حضرات نے ایک اچھی رقم تعاون کی ہے جس سے پروگرام کی تیاری میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں. آج بچوں کو دستار بندی میں کچھ انعامات دیے جائیں گے. ان میں سے بیگ ہے جو ماں سرور صاحب کی طرف سے دیا جائے گا. دستار کی جو پگڑی ہے وہ مشتاق بھائی ٹیلر کی جانب سے ہے. اس طرح جو ہے قرآن کریم مولانا مقصود صاحب کی جانب سے ہے. ایک جوڑی کپڑا جناب الحاظ سلیمان صاحب کی طرف سے ہے. ایک مسلح مدرسے کے مدرس مفتی محمد طارق صاحب کی جانب سے انشاءاللہ دیا جائے گا. اسی طرح ایک دیوار گھڑی ہے جو الحاج جواد حسین صاحب کی طرف سے ہے. اسی طرح اور حضرات نے بھی انعام کے شکل میں دیا ہے. مدرسہ نے بھی بچوں کو قلم کی شکل میں الحمدللہ اچھی پیکنگ کے ساتھ میں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.